آف کورس بھائی جی کی ہمیشہ سے خواہش تھی کہ میں ان کا بزنس سنبھالوں، انہوں نے خود مجھ سے یہ کہا تھا۔ وہ بہت اعتماد سے بولا۔ ظاہر ہے تم ان کے بھائی تھے۔ تنویر صاحب نے تائیدی انداز میں سر ہلا کر آخری کڑوا گھونٹ بھرا، تپش چیک کر کے وہ ہاتھ پیچھے کھینچ چکے تھے۔ فائز بنا کچھ کہے اٹھ کھڑا ہوا۔ باہر آ کر وہ کوریڈور میں نہیں رکا، اور اگر رکا تو پارس کے آفس کے سامنے۔ شیشے کے دروازے سے وہ ایک کاغذ پہ کچھ لکھتی دکھائی دے رہی تھی۔ سر ذرا ترچھا کیے تیز تیز قلم چلاتی، وقفے کے بعد انگلی سے آگے پھسلنے والے بال پیچھے کرتی۔ وہ صبح کی اداس کھوئی لڑکی سے یکسر مختلف لگ رہی تھی۔ فائز چند لمحے خاموش مگر سرد نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا، یہاں تک کہ پارس نے سر اٹھایا۔ دونوں کی نگاہیں ملیں۔ فائز جبراً مسکرایا اور احتراماً سر کو جنبش دے کر واپس پلٹ گیا۔ پارس ایک نگاہ غلط اس پر ڈال کر اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گئی۔ فیروزہ مئی نے کھلے دروازے سے اندر جھانکا۔ کمرہ خالی تھا، البتہ بالکونی کا نیم دروازہ نظر آتا تھا۔ وہ قدرے ہچکچائی، چہرے پر تذبذب و ہیجان کے آثار تھے، پھر جی کڑا کر اندر چلی آئیں۔ بالکونی میں بچھی کرسیوں میں سے ایک پر پارس بیٹھی دور پہاڑوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں نہ کچھ تلاش کر رہی تھیں، نہ ہی کہیں گم تھیں، وہ بس اداس تھیں۔ پارو، بات تو سن۔ فیروزہ مائی لہجے کو خوش اخلاق بناتی ساتھ والی کرسی پر آ بیٹھی۔ کیا بات ہے؟ پارس نے نگاہوں کا رخ پھیرا اور اسے سنجیدگی سے دیکھا۔ دیکھ، میں تیری ماں ہوں، کوئی حق ہے میرا تجھ پر بھی؟ ہاں؟ وہ بہت استحقاق سے آگے کو ہو کر بیٹھنے لگیں۔ پارس اسی طرح ٹیک لگائے سامنے دیکھتی رہی، شال کے اندر سینے پر لپٹے بازوؤں تک میں جنبش نہ کی۔ اسی طرح میں شکیل کی بھی ماں ہوں، اس کی تکلیف بھی مجھ سے دیکھی نہیں جاتی۔ تم صرف شکیل کی ماں ہو امی۔ دیکھ، تو مجھ سے ناراض ہے جانتی ہوں، مگر میں نے ساری زندگی تیرا بڑا خیال رکھا ہے، کیا تجھے یاد نہیں؟ مجھے کچھ بھولا ہی کب ہے، ہر چیز یاد ہے۔ وہ تلخی سے مسکرائی۔ تو پھر یہ بات بھی یاد ہوگی کہ آج اگر تو اس ہوٹل کی مالک ہے تو میری وجہ سے۔ فیروزہ مائی کے لہجے سے خوش اخلاقی مفقود ہونے لگی، اور اس کی جگہ دبے دبے غصے اور بے بسی نے لے لی۔ یہ میں تھی جس نے اس بڈھے سے تیرے لیے ہوٹل لکھوایا تھا، مہر میں یہ بھی میں تھی جس نے تجھے آج اس مقام تک پہنچایا ہے۔ میرے احسان یاد رکھ پارو۔ پارس نے اسی مسکراہٹ کے ساتھ سر جھٹکا۔ اس کی نگاہیں دور پہاڑوں پہ جمی تھیں، سرسبز پہاڑیاں، ان کے سروں کے گرد دائرے، سرمئی آسمان، خوبصورت در خوبصورت، فصوں در فصوں، راز در راز۔ اس نے بیچ سے مانگ نکال کر گردن کے پیچھے جوڑا باندھ رکھا تھا، کانوں میں وہیں بالیاں، سانولی پرکشش رنگت پر چھایا اضطراب۔ وہ سر جھکائے انگلیاں مڑوڑ رہی تھی۔ رضوان حیات نے نہ سمجھنے والی نظر اس پر ڈالی، اور پھر اس کے ساتھ بہت استحقاق سے برجمان کرخت چہرے اور سونے کے ٹاپس والی عورت پہ جس نے سر پہ لیا دوپٹہ کانوں کے پیچھے اڑس رکھا تھا۔ مجھے یاد پڑتا ہے میں نے صرف آپ کو یہاں بلایا تھا مس۔ پارس نے ہراساں ہو کر لابینی پلکیں اٹھائیں۔ میز کے اس طرف اپنی پاور سیٹ پہ وہ بیٹھے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ آفس میں باہر کی ٹھنڈ کے برعکس ہیٹر کی گرمائش اور آرام دہ ماحول تھا۔ بوجھ در بوجھ۔ پارس کی پلکیں واپس گر گئیں۔ بڑے صاحب میں خود اس کے ساتھ چلی آئی، کام تھا جی مجھے آپ سے، اب کوئی اور تو اس پورے ہوٹل میں میری بیٹی کی نہیں سنتا، سوچا آپ ہی سے بات کی جائے۔ آخر میں فیروزہ مائی نے اداس سی آہ بھری۔ رضوان کی آنکھوں میں تشویش ابھری۔ کیا کوئی مسئلہ ہے؟ ہوٹل میں کچھ ہوا ہے؟ انہوں نے پھر سے پارس کو دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ اس کی تھوڑی مزید سینے سے جا لگی۔ بہت بڑا مسئلہ آ گیا ہے جی، اب آپ سے کیا چھپانا، بیٹی میری تو کچھ بتائے گی نہیں، میں ہی بتا دیتی ہوں۔ فیروزہ مائی بعجلت بتانے لگی۔ میرا بیٹا شکیل پارس کا اکلوتا بھائی ہے۔ سر جھکائے بیٹھی پارس کی پیشانی پر بل پڑا۔ بہت مشکل میں آ گیا ہے جی، عرصہ ہوا روزی کمانے دبئی گیا تھا، قرضے لے کر ٹکٹ کا آسرا ہوا تھا، اب اتنے برس میں قرضے کی ساری رقم جمع کر کے اس آدمی کو واپس کر کے
اس کے گھر کے راستے میں ڈاکوؤں نے پستول تان کر چھین لیا۔ ہم پر دوجی قیامت ٹوٹ پڑی۔ برسوں کی محنت، پائی جوڑ کر جمع کی گئی رقم، سب کچھ برباد ہو گیا۔ فیروزہ مئیب آنسوؤں کے ساتھ روتے ہوئے بار بار اپنے نیلے دوپٹے کے پلوؤں سے آنکھیں صاف کر رہی تھی۔ پولیس میں رپورٹ کروائی؟ رضوان حیات سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے بولے۔ گاہے بگاہے ایک خاموش نگاہ پارس پر بھی ڈالتے رہے۔ کرائی ہے جی اس نے، مگر زیادہ بھاگ دوڑ نہیں کر سکتا نا، اسے بھی تو زخمی کر گئے ڈاکو، اب وہاں دیاغر میں اکیلا بیمار پڑا ہے۔ فیروزہ مائی کو جب لگا کہ وہ ہمدردی جگانے میں پوری طرح سے کامیاب نہیں ہوئی تو کہانی میں ایک سبجیکٹ کا اضافہ کر دیا۔ پھر پر امید نظروں سے رضوان کا چہرہ دیکھا۔ وہ ہنوز سنجیدہ تھے۔ کتنے پیسے تھے؟ 5 لاکھ تھے جی۔ انہیں کام کی بات پر آتا دیکھ کر وہ باقی ماندہ آنسو جلدی پونچھ کر کہنے لگی، آپ کی بڑی نوازش ہوگی جی، اگر آپ پارو کو اگلے پورے سال کی تنخواہ ایڈوانس اور کچھ اوپر قرض دے دیں، بس 5 لاکھ چاہیے، ہم سارا قرض اتار دیں گے، ڈبل شفٹ کرے گی پارو۔ ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں، اب آپ جا سکتی ہیں۔ فیروزہ مائی کا چہرہ کھل اٹھا۔ بہت بہت شکریہ بڑے صاحب۔ وہ جانے کے لیے اٹھی، پارس بھی ساتھ ہی اٹھنے لگی۔ آپ نہیں، انہوں نے فقط اتنا کہا۔ پارس نے نگاہیں اٹھا کر انہیں دیکھا۔ وہ بہت سنجیدہ نظر آ رہے تھے۔ اس کی پلکیں پھر سے گر گئیں اور واپس بیٹھ گئی۔ فیروزہ مائی بلا پرواہ کیے وہاں سے باہر جا چکی تھی۔ چند لمحے خاموشی کے نظر ہو گئے، پھر وہ سر جھکائے بمشکل ہمت جمع کر کے بولی، سر آئی ایم سوری، وہ زبردستی ساتھ آ گئیں، میں نے انہیں روکنے کی بہت کوشش کی تھی مگر وہ مزید نہیں بول سکی۔ حلق میں آنسوؤں کا پھندا پڑ گیا۔ احساس، توہین، بے بسی، کمزوری، بہت سی زنجیریں اسے جکڑے ہوئے تھیں۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ کی والدہ ساتھ آ گئیں، ورنہ میں تو کبھی نہیں جان سکتا تھا کہ آپ اصل میں کون ہیں۔ اس نے نگاہیں اٹھائیں۔ الفاظ سخت تھے مگر لہجہ ان کا اور چہرہ بہت پرسکون اور نارمل تھا۔ کیا وہ واقعی آپ تھیں جو کل لابی میں صفائی کے عملے کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے کاکروچز کے بارے میں اظہار خیال کر رہی تھیں؟ میں نے اپنے آفس میں آج جس لڑکی کو بلایا تھا، مجھے کہنے دیجیے کہ وہ آپ نہیں ہیں۔ مجھے افسوس ہے کہ آپ کے متعلق میرے سارے اندازے غلط تھے۔ وہ حیران تھے، متعجب تھے مگر غصے میں نہیں تھے۔ ان کا پرسکون انداز پارس کے تنے ہوئے اعصاب کو مزید ٹینس کر رہا تھا۔ سر، جیسا کہ میں نے کل کہا تھا، مجھے ہوٹل جس کام کی تنخواہ دیتا ہے، میں کل وہی کام کر رہی تھی۔ وہ میرا ڈیوٹی ٹائم تھا مگر اس وقت میرا ڈیوٹی ٹائم نہیں ہے۔ ابھی میں اپنی جاب نہیں کر رہی۔ کیا انسان کی پوری شخصیت ڈیوٹی ٹائم ختم ہونے کے ساتھ ہی بدل جاتی ہے؟ اتنی زیادہ بدل جاتی ہے؟ پارس نے گہری سانس باہر کو خارج کی۔ اس کی ندامت اور خجالت اب مدافعانہ انداز میں بدلنے لگی۔ فیروزہ مئی جا چکی تھی اور اس کا اعتماد واپس آ رہا تھا۔ سر، یہ منحصر ہے کہ انسان کن حالات سے گزر رہا ہے۔ آپ اس کو منافقت کا نام دینا چاہ رہے ہیں، شاید ٹھیک ہے، مگر میں اسے مجبوری کا نام دوں گی۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ آپ کا یہ کمزور اور بے بس سا ایٹیٹیوڈ صرف اپنی والدہ کی موجودگی میں تھا تو وہ محتاط انداز میں بولے تھے، تو میں کہوں گی یہ ارادتاً نہیں عادتاً تھا۔ کچھ لوگوں کے سامنے آپ کبھی آواز بلند نہیں کر سکتے۔ یہ ادب تھا یا محبت؟ مجبوری تھی سر۔ اس نے پہلی بار قدرے اعتماد سے سر اٹھا کر ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ یہ منظر بہت دفعہ دہرایا جا چکا ہے۔ ٹین ایج سے لے کر اب تک ہر تیسرے چوتھے مہینے اپنے کسی بھی امپلائر کے سامنے بے عزت ہونا، قرضے کے لیے ہاتھ پھیلانا، مگر بہت دفعہ کی دہرائی کے باوجود بھی مجھے اس منظر کی عادت نہیں پڑ سکی۔ یہ ہر دفعہ اتنا ہی زیادہ باعث شرمندگی ہوتا ہے جتنا کہ پہلی بار ہوا تھا۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ پلیز آپ مجھے قرضہ مت دے دیجیے گا۔ ہو سکے تو مجھے نوکری سے نکال دیں مگر یہ قرضہ مت دیجیے گا۔ سمجھیں کہ میری ماں آپ کے پاس آئی ہی نہیں تھی۔ رضوان حیات نے خاموشی سے اسے دیکھتے ہوئے سر ہلایا۔ میں جاؤں سر؟ وہ اٹھتے ہوئے اجازت طلب کر رہی تھی۔ بی بی، آج کھانے میں کیا پکانا ہے؟
افضل بابا کی آواز پر ماضی کا فسون خوبصورتی اور راز سبز پہاڑوں میں بکھر گئے۔ اس نے دھیرے سے گردن موڑ کر چوکھٹ میں کھڑے افضل بابا کو دیکھا، جو جواب کے منتظر تھے۔ فیروزہ مائی کب کی جا چکی تھی۔ کچھ بھی بنا لیں یا فیروزہ بیگم سے پوچھ لیں؟ جی بہتر، وہ کہہ کر پلٹنے لگے، پھر جیسے رکے، چہرے پر ہچکچاہٹ دہرائی۔ پارس بیٹی، وہ رکے۔ جی کہیے، کوئی بات ہے جو آپ کو پریشان کر رہی ہے؟ پارس بغور ان کا انداز دیکھ رہی تھی۔ جی نہیں، انہوں نے نفی میں سر ہلایا، جیسے دکھی بھی تھے مگر مجبور بھی تھے۔ بس بڑے صاحب بہت یاد آتے ہیں۔ انہوں نے نم ہوتی آنکھیں رگڑیں۔ پارس اداسی سے مسکرا دی۔ وہ بھولے ہی کب ہیں افضل بابا؟ بابا مزید کچھ کہے بغیر پلٹ گئے۔ پارس کی مسکراہٹ سمٹی۔ اس نے ذرا تشویش سے انہیں جاتے دیکھا۔ کچھ تھا جو افضل بابا کو پریشان کر رہا تھا۔ آفس میں معمول کا آرام دہ ماحول تھا۔ کلاس ڈورز کے اس پار پارس اپنی پاور سیٹ پہ بیٹھی لیپ ٹاپ پہ کچھ ٹائپ کرتی دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے بال دونوں کندھوں اور کمر کو ڈھانپے ہوئے تھے۔ آنکھوں میں وہی سپاٹ پن اور سنجیدگی تھی جو اس کا خاصہ تھا۔ دفاتر انٹرکام کی گھنٹی بجی۔ اس نے مصروف سے انداز میں اسکرین کو ہی دیکھتے ہوئے ریسیور کان سے لگایا۔ یس میم، میں ریسیپشن سے فضا بات کر رہی ہوں۔ فضا، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ ماں سوائے کسی بہت اہم کام کے آپ مجھے ڈسٹرب نہیں کریں گی؟ اس نے خشک لہجے میں پوچھا۔ آئی ایم سوری میم، مگر ایک صاحب آپ سے ملنے آئے ہیں، شجاع طاہر علی۔ کیا میں ان کو آپ کے بلاک میں بھیج دوں؟ پارس کی آنکھوں میں اضطراب در آیا۔ بھویں بچ گئیں۔ بے اختیار اس نے دانت سے نچلا ہونٹ کاٹا۔ جی بھیج دیں۔ اس نے ریسیور رکھ دیا۔ چہرے پر ناقابل فہم تاثرات تھے۔ چند لمحے وہ مضطرب سی بیٹھی رہی، پھر فون اٹھایا۔ اس کے گلاس ڈورز کے باہر ڈیسک پہ بیٹھی سیکرٹری کا انٹرکام بجا۔ اس نے پھرتی سے ریسیور کان سے لگایا۔ یس میم، ابھی شجاع طاہر نام کے ایک صاحب آئیں گے، انہیں آپ اپنے پاس روک کے رکھیے گا اور جب تک میں نہ کہوں انہیں اندر مت آنے دیجیے گا۔ کیا میری بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ سیکرٹری نے دروازے کے پار پارس کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی، پھر اس بات میں سر ہلایا۔ جی بالکل میم۔ پارس نے ریسیور رکھا اور لیپ ٹاپ سائڈ ٹیبل پر رکھ کر رخ موڑ لیا، یوں کہ باہر سے اس کی کرسی اور سر کی پشت دکھائی دیتی۔ وہ لیپ ٹاپ اسکرین کو دیکھتی اپنی ٹائپنگ کا سلسلہ وہیں سے جوڑنے لگی جہاں سے ٹوٹا، مگر اب ارتکاز بھی ٹوٹ چکا تھا۔ وہ جس طرح بیٹھی تھی، یہاں سے اسے دیوار سے لگا کہ بک شیلف سامنے دکھائی دیتا۔ اگر وہ سامنے رخ کر کے بیٹھتی تو یہ بک شیلف اس کی پشت پہ ہوتا۔ بک شیلف کے چمکتے شیشے میں باہر سیکرٹری بیٹھی نظر آ رہی تھی، البتہ باہر سے دیکھنے پہ پارس کا عکس نظر نہیں آتا تھا۔ اس نے دوبارہ ٹائپ کرنے کی کوشش کی، مگر چہرے پر درائی ہیجانی کیفیت، اضطراب، دبا دبا سا غصہ، ناگواری، یہ سب جذبات مل کر جسے اسے کام نہیں کرنے دے رہے تھے۔ وہ لیپ ٹاپ کے ٹچ پیڈ پر انگلی پھیرتی بے توجہی سے ادھر ادھر کی چیزیں دیکھنے لگی۔ قریباً 10 منٹ گزر گئے یا شاید 15، جب اسے شیشے میں جھلکتے عکس میں وہ آتا دکھائی دیا۔ ایڈمن بلاک ہوٹل کی ریسیپشن والے پہلے بلاک سے خاصا دور تھا۔ پارس نے نظریں اسکرین پر ہی رکھیں، البتہ کنکھیوں سے اسے باہر آتا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ ہلکا کیمل کلر کا سوٹ بنا ٹائی کے، آنکھوں کو دھیما تاثر دیتے گلاسز، وہ سیکرٹری کے میز کو نظر انداز کیے نرم مسکراہٹ لبوں پہ لیے سیدھا پارس کے آفس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ بظاہر اسکرین کو دیکھتی پارس کے اعصاب تن گئے، مگر وہ آدھے رستے میں تھا جب سیکرٹری کھڑی ہوئی۔ سر پلیز آپ اندر نہیں جا سکتے، میڈم مصروف ہیں۔ شجاع رکا اور حیرت سے اسے دیکھا۔ مگر ریسیپشن پہ مجھے کہا گیا تھا کہ میں آ سکتا ہوں۔ جی سر، آپ میڈم کا انتظار کر سکتے ہیں، وہ جب فارغ ہو جائیں گی آپ کو بلا لیں گی، بیٹھیے۔ وہ سامنے کرسی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے خود بھی واپس بیٹھی۔ شجاع نے تذبذب سے شیشے کے بند دروازوں کے پار دکھتی اس کرسی کی پشت کو دیکھا، پھر سست روی سے کرسی پیچھے کھینچی۔ آپ پلیز انہیں مطلع کر دیجئے شجاع طاہر علی آئے ہیں۔
سر ان کو مطلع کیا جا چکا ہے، مگر جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں وہ بے حد مصروف ہیں اور ان کا آرڈر ہے کہ جب تک وہ نہ بلائیں آپ نہیں جا سکتے۔ پیشہ ورانہ مسکراہٹ کے ساتھ کہتی وہ واپس اپنے کی بورڈ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ شجاع نے چھمبے سے دوبارہ پارس کی سمت دیکھا، پھر کلائی پہ بندھی گھڑی اور پھر گہری سانس لے کر جیسے انتظار کرنے لگا۔ پارس کے تنے اعصاب قدرے ڈھیلے پڑے تھے۔ وہ کنکھیوں سے مسلسل باہر بیٹھے شجاع پہ نظر رکھے تھی۔ بظاہر پھر سے کام میں مصروف ہو گئی، اب کہ اس کو زیادہ تگ و دو نہیں کرنی پڑی تھی اور جلدی ہی ذہن کام پہ دوبارہ فوکس ہونے لگا تھا۔ فیئر آف ان نون جب تک سامنے نہ آئے انسان یوں ہی منظر بدلتا ہے۔ ایک دفعہ سامنا کر لو تو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ تو صرف ہوا کا جھونکا تھا جس کے دور سے آتی آواز ڈراتی ہے اور آتی ہے، مگر نہ اس کا کوئی وزن ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی زور۔ اس کے کی بورڈ پر چلتے تیزی سے ہاتھ اب پہلے سے بہتر توجہ کے ساتھ کام کرنے پر مجبور تھے۔ البتہ گاہے بگاہے بک شیلف کے شیشے میں جھلکتا عکس بھی دیکھ لیتی۔ کتابوں کے اوپر چھپا وہ منظر ویسا ہی تھا۔ وہ بہت بے چین سی نظر آ رہی تھی۔ یوں لگتا تھا اس کی تصویر ہے جو قطار در قطار کتابوں کے اوپر کسی وال مورال کی طرح چسپاں ہے۔ پارس کا ذہن پھر بھٹکنے لگا۔ ایک کتاب سے دوسری، قطار در قطار، بھوری، سیاہ، سبز، سرخ جلدیں، سنہرے رنگوں سے لکھے ٹائٹل، ان دیکھی سیاہی سے لکھی انمٹ کہانیاں۔ اس کی آنکھوں کے سامنے یادوں کا روڈ میپ اپنے تمام سائن بورڈز کے ساتھ پھیلنے لگا تھا۔ پارو وہ اس نیم روشن کمرے کے کونے میں میز ڈالے کتابیں پھیلائے بیٹھی تھی۔ بھوری سیاہ سرخ جلد والی کورس کی کتابیں ٹیبل پر جلتا زرد لیمپ، بالوں کی چوٹی بنائے سر جھکائے وہ منہک سی قلم چلا رہی تھی جب باہر سے رافع اسے پکارتی اندر آئی۔ پارس نے آنکھیں ملیں، تکان اتارنے کی ناکافی سعی، جھولتی لٹ بالی والے کان کے پیچھے اڑسی اور پلٹ کر دیکھا۔ شجاع کے تیسرے نمبر کی بہن رافع دروازے میں کھڑی تھی۔ ہاں رافع، کیسی ہو؟ وہ زبردستی مسکرائی۔ بالکل ٹھیک، پتہ ہے بھائی جی پہنچ گئے ہیں برطانیہ۔ اس نے دوسری سانس ہی نہیں لی اور نئی خبر اگل کر میز کے کنارے پر آ بیٹھی۔ اچھا، اچھی بات ہے۔ اس کی جبراً مسکراہٹ پھیکی پڑ گئی۔ آنکھوں میں مبہم سا تاثر تھا جسے معلوم نہ ہو کہ اسے خوش ہونا چاہیے یا نہ خوش۔ آج صبح پہنچا ہے، بس 1 منٹ کی کال کی، جلدی خیریت بتائی اور ہم سب کی خیریت پوچھی اور فون بند کر دیا۔ ہاں تمہارا بھی پوچھا تھا۔ وہ سر ہلا کر اپنے کھلے رجسٹر کو دیکھنے لگی۔ رافع بے نیازی سے بولی جا رہی تھی۔ پتہ ہے وہاں یہ اونچی عمارتیں ہوتی ہیں، بھائی تو بڑا خوش ہے، کہہ رہا تھا کہ آرام سے سیٹل ہو جائے گا، پھر خط لکھے گا اور فون بھی کرے گا، پیسے بھی واہ بھیجے گا، ہمارے تو دن پھر جائیں گے۔ آمین۔ وہ رجسٹر کے صفحے کا کنارہ مروڑنے لگی، جیسے رافع سے نگاہیں نہ ملانا چاہتی ہو، جیسے اندیشہ ہو کہ اس کی نگاہوں کا تاثر تک کر وہ نوٹ کر کے بھائی کو بتا دے گی۔ اماں کہہ رہی تھیں پہلے گھر کا پلستر کروائیں گے، پھر نیا سامان ڈلوائیں گے، اوپر کا پورشن بھی نیا بنوانا ہے، بھائی کی جب شادی کریں گے تب تک وہ پورشن لش پش ہو جائے گا۔ ہائے، پتہ نہیں اب بھائی کسی گوری کو بیاہ نہ لائے، ویسے لے بھی آئے تو کوئی حرج نہیں ہے، ہماری تو پورے محلے میں ٹور بن جائے گی۔ آہو، جیسے گوریاں تو انتظار میں تھی نا کہ کب تیرا غریب سوکھا سڑا بھائی غیر قانونی طریقے سے ادھر آئے اور وہ اس پر قبضہ کر لیں۔ فیروزہ مئی نے گزرتے ہوئے سن لیا اور دروازے سے گردن نکال کر تبصرہ کرتی، یہ جا وہ جا۔ پارس نے قدرے گڑبڑا کر رافع کو دیکھا، مگر اس نے تنفر سے ہوں کر کے سر جھٹکا۔
لوگوں سے بنا کسی کی خوشحالی ہضم نہیں ہوتی۔ جل ککڑے نہ ہوں تو۔ وہ پارس پہ ایک گہری نظر ڈال کر بولی، جیسے زیر عتاب صرف فیروزہ تائی نہ ہو بلکہ پارس بھی ہو۔ فکر نہ کرو، انشاءاللہ سب اچھا ہو جائے گا، وہ نرمی سے بولی۔ رفا کے لبوں پر تمسخرانہ مسکراہٹ امڑ آئی۔ ابھی تم دیکھنا ہمارے دن کیسے پھرتے ہیں، جب نیا ٹی وی لے کر آئیں گے تو سارے ہمارے ارد گرد دروازے پر آ کر کھڑے ہو جائیں گے ڈرامے کے وقت پر۔ اب تو میں ادھر کسی کو منہ بھی نہ لگاؤں گی۔ وہ جلتے ہیں سب ہم سے۔ وہ جیسے آئی تھی ویسے ہی چلی گئی۔ بک شیلف پہ ابھرے عکس میں ہلچل مچی تھی۔ پارس نے چونک کر دیکھا، باہر فائز آتا دکھائی دے رہا تھا، ایک فائل کھولے مصروف سے انداز میں چلتا ہوا۔ اس سے پہلے وہ اندر آتا سیکرٹری نے اسے روک دیا اور وہی کچھ کہا جو وہ منتظر بیٹھے پہلے ملاقاتی کو کہہ چکی تھی۔ فائز ذرا حیران ہوا، پھر اس نے کچھ کہا جس پر سیکرٹری نے انٹرکام اٹھایا۔